تو آج فائنلی ہمارے پاس ہے مس ادیبہ. بیسیکلی میں آزاد کشمیر سے ہوں. اسکول شفٹ کیا, اس کے بعد پھر میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے میں میرپور چلی گئی. آزاد کشمیر کی کوئی ایک چیز جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو؟ 2 سال ہم نے اکٹھے گزارے ہیں. وہاں پہ فونز وغیرہ نہیں الو تھے. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا کسی کا آج کل. کیونکہ میں بیمار ہو جاتی تھی, ہر دوسرے دن میرے کالج سے کال جاری ہوتی تھی کہ ادیبہ بیمار ہے. بیسیکلی میں وہاں پہ گئی تھی عالمہ فاضلہ کے کورس کے لیے. 6 سال کا وہ ہوتا ہے. وہ لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے, لائک جس طرح جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ ویسے نہیں کرتے ہیں. پھر جب میرا سیکنڈ ایئر کا لاسٹ پیپر تھا, اس دن میں گھر آ گئی. اس کے بعد میں نے کہا کہ اب مجھے نہیں جانا واپس. اچھا, کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو ہاسٹل میں تو بڑے شوق سے جاتی ہیں لیکن وہ رہ نہیں پاتی ہیں کیونکہ گھر کی یاد آ رہی ہے. جتنی رسپیکٹ وہاں پہ ٹیچرس کو دی جاتی ہے, میں کہتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ جتنی رسپیکٹ ٹیچر کو دی جاتی ہے. آپ کے کہنے پہ میرے کہنے پہ انہوں نے ہاسٹل لے لیا. مطلب یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد میں کیا ہوگا. اس کو نا کبھی کبھی ڈپریشن وہ ہو ہی جاتا ہے کہ میں گھر سے دور ہوں. وہ میرے پاس نا ایک نقاب میں نے یہاں سے پنڈی سے سلائی کروایا تھا, تو انہوں نے صحیح سے اسٹچ نہیں کیا تھا جو میں چاہ رہی تھی. اس کو میں نے سارا کھولا, اس کو میں نے پھر خود اسٹچ کیا. میں نے کہا میں بھی کر سکتی ہوں. پہلے میں نہیں کرتی تھی. ہمارے کالج میں نا تھوڑا وہ اسٹرکٹ ماحول تھا کہ آپ نے باہر جانا ہے تو عبایا نقاب مست. وہ تو میں نے ریلز جو ہے نا اب ڈیلیٹ کر دی ہیں. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ ایز اے نقابی بلاگر انسٹاگرام میں بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ آپ کی نا ذرا سی بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے نا وہ نوٹ کرتے ہیں. خود پہ آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے اور دوسروں کی باتوں کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے کہ بس آپ اسی کو لے کے بیٹھتے رہو. ہائی گائز, ویلکم بیک ٹو اوور پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ سو یو آل ول بی ڈوئنگ گریٹ. تو آج کی جو ہماری گیسٹ ہے مس ادیبہ, ان کو میں کافی ٹائم سے انسٹاگرام پہ فالو کر رہی تھی اور ان کو کافی ٹائم سے میں بلانا چاہ رہی تھی, بٹ شیڈیول اتنا بزی تھا ان کا بھی اور میرا بھی کہ ہماری ٹائمنگس میچ نہیں ہو رہی تھی. تو آج فائنلی ہمارے پاس ہے مس ادیبہ. تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ. اچھا مس ادیبہ, آپ کو تو سب انسٹاگرام پہ جانتے ہی ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ ہم لوگ شروع سے شروع کرتے ہیں. آپ کہاں پیدا ہوئی تھیں؟ آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ بیسیکلی میں آزاد کشمیر سے ہوں, لیکن فار یونیورسٹی میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, اور اسکولنگ وغیرہ سارا کچھ میں نے آزاد کشمیر سے کیا, لائک کالج بھی. اس کے بعد اپنے یونیورسٹی کے لیے میں پھر اسلام آباد شفٹ ہوئی تھی. آزاد کشمیر میں اسکولنگ کی ہے تو کیا تھا ایکسپیرینس, کیونکہ وہ لوگ وہاں سے یہاں آ کے کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. میں نے بیسیکلی دارالارقم سے کی ہے, تو دارالارقم کی اسٹڈی تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو وہیں پہ پہلے میں 8 تک دارالارقم میں پڑھتی رہی ہوں. اس کے بعد پھر 9th 10th اسکول شفٹ کیا. اس کے بعد پھر میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے میں میرپور چلی گئی, اور میں وہاں پہ ہاسٹل میں رہی ہوں 2 سال. آزاد کشمیر کی کوئی ایک چیز جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو؟ وہاں پہ سکون ہے. لائک یہاں پہ اسلام آباد بھی اچھا ہے, کافی لحاظ سے بہت اچھا ہے, لیکن ہمارے وہاں پہ سکون ہے. تھوڑا چینجز آ گئے یہاں پہ, وہاں پہ بھی, لیکن پھر بھی وہاں پہ تھوڑا سکون ہے. لائک گاؤں چلے جاتے ہیں ہم لوگ, تو وہاں پہ تو بہت سکون ہے. مطلب ایسے انسان کو فیل ہوتا ہے جیسے دنیا سے بہت دور اور پرسکون جگہ ہے وہ. کوئی ایک چیز جو آپ کو یاد ہو اپنی کالج لائف کی؟ کالج کی بہت سی باتیں, کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ ہاسٹل میں رہتے تھے. 2 سال ہم نے اکٹھے گزارے ہیں. وہاں پہ فونز وغیرہ نہیں الو تھے, تو ہمارا جو سارا ٹائم تھا آپس میں گزرتا تھا. تو بہت باتیں, ٹیچرز کو تنگ بھی بہت زیادہ کیا ہم لوگوں نے. سب سے مین یہ کہ جو ہماری کلاس تھی نا, ہم لوگ بہت ایک دوسرے کو تنگ کرنا پورے کالج میں بہت زیادہ. ہمارے نا وہاں پہ مطلب کالج تھا اور ہم لوگ ہاسٹلائز تھے, تو وہاں پہ تھوڑی سختی وغیرہ بھی ہوتی تھی. ہمارا اسٹڈی پیریڈ ایک ہوا کرتا تھا کہ ہم نے نا اس میں بیٹھ کے جسٹ پڑھنا ہوتا ہے, لیکن ہماری کلاس بہت باتونی تھی. ہم لوگ اتنی باتیں کرتے, ہم نے گروپس بنائے ہوئے ہوتے تھے. اور ایک جو ہے نا ہم مطلب ٹیچرس کا گیٹ ان کا روم ہوتا تھا نا, تو ہال میں سے نا روم نظر آتا تھا. ہم لوگ وہاں پہ بیٹھتے تھے جہاں پہ ان کا روم نظر آئے. ایک گروپ ہم نے وہاں پہ بٹھایا ہوتا تھا. جیسے ہم لوگوں کو پتہ لگتا تھا وہ باہر نکل رہی ہیں, سارے بھاگ کے سارے علیحدہ, کیونکہ وہاں پہ الو نہیں تھا کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرو. اسپیشلی کلاس فیلوز کو تو بالکل الو نہیں تھا. اچھا, آپ نے کہا ہے کہ 2 سال آپ نے گزارے ہیں بغیر موبائل فون کے ہاسٹل میں, تو وہ مشکل نہیں ہو گیا تھا کہ موبائل بھی نہیں ہے, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا کسی کا آج کل؟ ایک طرح سے بہت ٹف تھا, ایک طرح سے دوسری طرف دیکھا جائے تو بہت اچھا تھا. لائک وہاں پہ ہم لوگ آل ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے. اب جیسے ہم لوگ فونز کا بہت
مس یوز ہوتا ہے. وہاں پہ ہم لوگ آل ٹائم اکٹھے, مطلب ہر ایک دوسرے کا ہم لوگوں کو پتہ کون کیا کر رہا ہے. فون میں اب ہم دونوں بھی یہاں پہ بیٹھے ہم فون یوز کریں تو نہیں, اب اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہوتا ہمارا آپس میں. لیکن فون کے بغیر مشکل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ظاہر آپ کو گھر والوں کی یاد بھی آتی ہے, بات بھی کرنی ہوتی ہے. وہاں پہ جسٹ ہوتا تھا کہ ہفتے میں ایک دن ہوتا تھا, اس میں جسٹ آپ اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے تھے, وہ بھی زیادہ سے زیادہ 5 منٹ سے اوپر, اس میں بھی نہیں. تو کالج لائف میں نا آپ ہوتے ہو ٹین ایجر, تو ایک تو آپ گھر سے نکل گئے ہو, موبائل بھی نہیں ہے, تو وہ ڈپریشن انگزائٹی ہوئی ہوگی بہت زیادہ. میں مطلب ابھی میرے بابا سے پوچھے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک جو پاؤں ہے وہ گھر ہوتا تھا اور ایک میرپور میں ہوتا تھا, کیونکہ میں بیمار ہو جاتی تھی. ہر دوسرے دن میرے کالج سے کال جاری ہوتی تھی کہ ادیبہ بیمار ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے. تو پھر ظاہر ہے ٹینشن 2 سال میں نے وہاں بہت مشکل سے نکالے ہیں. وہ تو میں جانتی ہیں, اللہ جانتا ہے جیسے میں, لیکن گھر والے بھی مطلب وہ کہتے تھے شاید یہ رہ نہیں سکتی, اس وجہ سے کہتی ہے. تو ٹف, بہت ٹف ہوتا ہے وداؤٹ فون. ابھی کیڈٹ کالج والے جو لوگ ہیں وہاں پہ تو سیم وہ ماحول تھا ہمارا. صبح ٹائم سے آپ نے اٹھنا ہے, نماز مسٹ, یہ بہت اچھی تھی وہاں کے نماز جو ہے نا آپ نے مسٹ پڑھنی ہے. باقاعدہ ہماری پوری اٹینڈنس لگتی تھی اسمبلی میں, جس نے نماز نہیں پڑھی تو پورے کالج کے سامنے اس کو پنشمنٹ دی جاتی تھی. آپ نے ناشتہ مسٹ کرنا ہے ٹائم پہ, کلاسز, اس کے بعد آپ نے کھانا وغیرہ, نماز, سونا آپ نے مسٹ ہے. مطلب ٹائم پہ آپ نے سونا ہے, ٹائم پہ آپ کو اٹھایا جاتا تھا. پھر آپ نے اسٹڈی پیریڈ بیٹھ کے, آپ نے مر جائیں آپ نے پڑھنا اسٹڈی پیریڈ میں بیٹھ کے, وہاں پہ یہ تھا. اور فری ٹائم میں آپ نے فری رہنا ہے. اب آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ ابھی میں میڈیا کر رہی ہوں. میڈیا کر رہی ہیں. کالج آپ نے میرپور سے کیا, یونیورسٹی آپ کر رہی ہو اسلام آباد سے, وہ کیوں؟ بیسیکلی میں وہاں پہ گئی تھی عالمہ فاضلہ کے کورس کے لیے, 6 سال کا وہ ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ کالج تھوڑا سسٹم تھا, میں نے فرسٹ اور سیکنڈ وہاں پہ کی, تو میں وہاں نہیں رہ سکتی تھی. لائک ہمارا اس طرح کا گھر کا بھی ماحول نہیں ہے, گھر والوں سے دور, تھوڑی سختی وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو نہیں, جب میرا سیکنڈ ایئر ہو گیا تو میں نے گھر میں نا ضد لگا لی کہ مجھے ادھر کالج نہیں جانا. پھر میں نے سرچ وغیرہ کیا, میرا بھائی بھی یہاں پہ ہوتا ہے, تو اس سے میں نے پوچھا وغیرہ, تو اس نے کہا کہ یونیورسٹی ہے اسلامک. تو میں نے بھی اس کا سنا تھا, تو مجھے اچھی لگتی ہے, دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے وہ, اور ہے بھی اچھی اس کے ایڈمنسٹریشن کو چھوڑ کے. ایڈمنسٹریشن کی ایسی کیا بات ہے؟ کیونکہ وہ اس کو بہت کرتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کہ نہیں وہاں کی نہیں اچھی. وہ لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے, لائک جس طرح جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ ویسے نہیں کرتے ہیں. ہر کام کو اتنا لٹکا دینا کہ اگلا بندہ بھی تنگ آ جائے کہ چھوڑو رہنے دو, ہمیں یہ کام ہی نہیں کروانا. سست ہے بہت زیادہ. تو پھر بھائی وغیرہ سے میں نے پوچھا, میرا بھائی الحمدللہ بہت سپورٹیو ہے, ہم لڑتے بہت زیادہ نہیں ہماری بنتی, لیکن بہت سپورٹ کرتا ہے وہ مجھے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ مجھے نہیں جانا. فرسٹ میں نے اسی کو کہا کہ ایسے مجھے نہیں جانا. پھر میں نے ماما سے بات کی, پھر ہم نے, میرے جو تایا ابو ہوتے ہیں وہ بھی یہیں پہ ہوتے ہیں, تو ان سے بات وغیرہ کی, تو انہوں نے کہا صحیح ہے. وہ میں ویسے بھی نا وہاں پہ بہت بیمار رہتی تھی, حد سے زیادہ میں بیمار رہتی تھی, مطلب کہ ایمرجنسی میں چلی جاتی, پھر گھر بھی ظاہر ٹینشن ہوتی ہے. پھر جب میرا سیکنڈ ایئر کا لاسٹ پیپر تھا, اس دن میں گھر آ گئی. اس کے بعد میں نے کہا کہ اب مجھے نہیں جانا واپس. پھر میں نے کہا کہ مجھے ادھر اسلام آباد جانا ہے. پھر پاپا نے ایڈمیشن وغیرہ کروایا, اس کے بعد پھر میں اسلام آباد آ گئی. اب آپ کہاں رہتی ہو؟ ابھی میں ہاسٹل میں رہتی ہوں. تو کیسا ایکسپیرینس ہے ہاسٹل میں؟ تو پہلے اتنے مشکل 2 سال گزار رہی تھی, تو اس کے سامنے تو مجھے یہ کچھ بھی نہیں لگتا تھا. یہاں پہ بھی آ کے پھر میرا بھائی ساتھ تھا, تو مجھے اتنی مشکل وغیرہ نہیں ہوئی ہاسٹل میں. مجھے باہر لے جانا, ساری چیزیں بتانا وغیرہ, تو ایشو نہیں ہوا مجھے ایسا کچھ. اچھا, کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو ہاسٹل میں تو بڑے شوق سے جاتی ہیں, لیکن وہ رہ نہیں پاتی ہیں کیونکہ گھر کی یاد آ رہی ہے. وہ اتنی وہ ٹرینڈ ہوتی ہیں نا گھر والوں پہ ڈیپینڈنٹ کہ وہ نہیں رہ سکتی. تو آپ کیا ایڈوائس دو گی ان کو؟ مطلب اب جو میں دیکھتی ہوں اکثر لڑکیوں کو نا ایسے, بس ہم نہیں رہ سکتے, گھر والوں کی یاد آ رہی ہے. تو مجھے تو دیکھ کے ان کو سچ بتاؤں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں جب فرسٹ اسٹارٹ میں بھی جب آئی تھی, تو میں نے بھی تب موسٹلی جو نا غلطی گھر والوں کی بھی ہوتی ہے, جب انہوں نے بچوں کو اس طرح ٹرین نہیں کیا ہوتا, سر پہ ہر چیز پیرنٹس نے بھی سوار کی ہوتی. چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا, گھر کال, گھر والے پھر ادھر وارڈنس کو کال. تو تھوڑا گھر والوں کو بھی ظاہر ان کو بھی تو پتہ ہمارے بچوں نے باہر جانا, تو اس لحاظ سے تھوڑا ان کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ظاہر مشکلات آتی ہیں تو اس کو فیس کرنا ہوتا ہے. آپ میڈیا کیوں پڑھ رہی ہو؟ میڈیا کی بھی لمبی سٹوری ہے. پہلے میں کچھ اور کر رہی تھی, اس کے بعد پھر میں نے گیپ لیا, پھر میں میڈیا میں آ گئی. آپ نے پہلے کیا کیا تھا؟
پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ماما پاپا کو شوق تھا عالمہ فاضلہ کا، تو میں وہ کر رہی تھی، لیکن وہاں پہ مجھے اس طرح کی اسٹڈی نہیں لگی. اوور آل کالج بہت اچھا تھا، ٹیچرز حد سے زیادہ، میں نے جتنی رسپیکٹ وہاں پہ ٹیچرز کی دیکھی ہے میں نے آج تک کہیں پہ نہیں دیکھی. جتنی رسپیکٹ وہاں پہ ٹیچرز کو دی جاتی ہے، میں کہتی ہوں کہ پورے پاکستان میں کہیں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ جتنی رسپیکٹ ٹیچر کو دی جاتی ہے. بہت بہت فن ہم لوگوں نے وہاں پہ کیا، ٹیچرز بہت اچھے تھے، اسٹڈی اتنی اچھی تھی کہ نہیں بھی پڑھنا تبھی زبردستی پڑھاتے تھے وہ آپ کو کہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر میرے ماں باپا کو شوق تھا اس کا عالمہ فاضلہ کا، تو وہاں پہ وہ اس طرح کی چیز نہیں تھی. پھر دوسرا میں اتنا رہ بھی نہیں سکتی تھی ظاہرہ گھر والوں کے بغیر اور یہ وہ. پھر میں یہاں پہ آ گئی تو اسلامک اسٹڈیز میں نے ایڈمیشن لیا. تو جب یہاں پہ اسلامک میں آئی تو مجھے نہیں پتہ تھا یہاں پہ نا لینگویج کورس ہوتا ہے، 3 سیمسٹرز کا نا لینگویج کورس ہوتا ہے. تو میں نے جب گھر بتایا تو بابا کہتے ہیں کر لو گے، میں نے کہا. تو جب کیا تو وہ تھوڑا ٹف تھا، ٹف ان سینس کہ ٹیچرز صحیح نہیں پڑھاتے، مطلب لینگویج وہ بھی عربک، تو اس کو تو بہت غور سے اور آپ کو مطلب ہر چیز سمجھ آنی چاہیے، ٹیچرز ویسے نہیں تھے. پھر میں نے پھر بھی کیا، مطلب میں نے ایڈمیشن لے لیا. ایڈمیشن بھی میرے پاپا نے اپلائی کیا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، جو سچی بات ہے. ایڈمیشن لے لیا تو پھر جب میں نے 1-2 سیمیسٹرز کر لیے تو ایسے ہم لوگ گھر میں تھے، تو بھائی کہتا ہے کہ تم نے یہ کیوں لے لیا نا، تم کسی اور میں جاتی. میرا بھی مائنڈ اسی چیز پہ آ گیا، میں نے کیوں لے لیا یہ. پھر اس نے کہا کہ پھر وہ کہہ رہا تھا کہ سائیکالوجی کر لو تو وہ بیسٹ ہے. میں نے کہا صحیح ہے. پھر میں نے گیپ لے لیا، 1 سیمیسٹر کا نا فریز کروا لیا میں نے سیمیسٹر. یہ ابھی اسی سال کی بات ہے. سیمیسٹر میں نے فریز کروا لیا. سیمیسٹر فریز بھی ایسے کروایا کہ میں نے گھر نہیں بتایا کہ میں سیمیسٹر فریز کروا رہی ہوں. بھائی کو بس بتایا تھا، جو میرا بڑا بھائی یہیں پہ ہوتا ہے، اس کو میں نے گھر بات کی تھی کیسے سبجیکٹ چینج کرنا ہے، فریز کروانا، لیکن پراپر گھر سے بھی پرمیشن نہیں آئی تھی کہ ہاں کر لو. میں نے پھر بھی کروا لیا. سیمیسٹر فریز کروایا تو بھائی کو بتایا کہ ایسے کروا لیا. وہ کہتا چلو آپ گھر چلی جاؤ. میں نے کہا گھر کیسے جاؤں، پہلے بابا کو بتاؤ تم. وہ کہتا نہیں. پھر پاپا کو میں نے کال کی تو میں نے ایسے کہا کیسے میں نے فریز کروا لیا تو میں نے سبجیکٹ چینج کرنا ہے. خیر انہوں نے کچھ ایسا نہیں کہا، غصہ وغیرہ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا صحیح ہے اگر کروا لیا. تو پھر میں ہاسٹل میں رہی. پھر میں نے گھر جانا تھا تو پھر میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیا. مطلب پاپا کا، لیکن میں نے ان کو کہا کہ ایسے میں وہاں پہ فری تھی، بس مجھے ہاسٹل میں رہتی تھی تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایسے ہاسٹل کا اچھا سسٹم ہے، اچھا بزنس چلتا ہے یہ. تو پھر میں نے پاپا کو کہا کہ اسی سال کے سٹارٹ میں میں نے جنوری میں پاپا کو کہا کہ ایسے ہاسٹل ہے، اچھا بزنس ہے یہ، تو آپ کر لیں. میرا بھائی کہا نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں آپ یہ کر لیں. پھر میرے پاپا بیچ میں بیمار ہو گئے، تھوڑا بھول گئے یہ چیز. اس کے بعد پھر میں نے جب سیمیسٹر فریز کروا لیا، گھر جانے لگی تو میرے ویسے مائنڈ میں میں نے سنا کہ وہ جن کا ہاسٹل تھا وہ کسی کو بیچ رہی تھی. تو میں نے پاپا کو کہا کہ وہ بیچ رہی ہیں تو اس کو آپ لے لیں. میں نے ان کو تھوڑا کر کے نا پھر میں نے انہوں نے ہاسٹل لے لیا. ہاں آپ کے کہنے پہ میرے کہنے پہ انہوں نے ہاسٹل لے لیا. مطلب یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد میں کیا ہوگا، اچھا رہے گا برا رہے گا. میرا بھائی لاسٹ ٹائم تک کہتا رہا کہ نہیں لینا. وہ مجھے کہتا کہ تم کس چکروں میں ان کو پھنسا رہی ہو. میں نے کہا نہیں آپ لے لیں. انہوں نے بس جو سیدھی بات ہے مجھ پہ ٹرسٹ کر کے ہاسٹل لے لیا. تو ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ صحیح جا رہا ہے؟ الحمد للہ بہت اچھا جا رہا ہے. اب تو میرا بھائی آتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھا تم نے کیا، یہ کیوں. کون مینیج کرتا ہے ہاسٹل کو؟ زیادہ میں ہی ہوتی ہوں یہاں پہ، کیونکہ بابا ادھر کشمیر میں ہوتے ہیں، جاب ہے وہاں پہ، تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن میں ہی مینیج کرتی ہوں. ہاسٹل ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جی. اچھا ادیبہ، جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا اب آپ ہاسٹل کو آن کرتی ہو، تو آپ کے ہاسٹل میں اور بھی لڑکیاں ہوں گی جو رہتی ہوں گی. آپ نے کبھی وہاں دیکھا ہے کہ کسی کو ڈپریشن انگزائٹی ہو رہا ہو، کہ گھر کی یاد آ رہی ہے؟ ہوتا ہے. اور میری فرینڈ ہے وہ ابھی آئی ہے نا، مطلب ہم لوگ بچپن سے ساتھ ہی پڑھے ہیں، آئی تھنک 4 کلاس سے. اس کے بعد پھر ہمارا اسکول تو چینج ہو گیا، لیکن پھر بھی بات چیت ہماری رہی. ابھی وہ میرے کہنے پہ پھر وہ اس نے اسٹڈی تو آگے کرنی تھی کنٹینیو، اس نے ایڈمیشن لیا. تو پھر اس کو میں نے کہا کہ تم ادھر میرے ہاسٹل میں آ جاؤ. آ گئی. ایک دن میں باہر چلی گئی، پورا دن وہ کمرے میں، بس وہ واپس آئی تو اس نے شکر کیا کہ واپس آ گئی. مطلب وہ اتنا بالکل وہ نہیں ظاہر فرسٹ دفعہ یہ تو نہیں بندہ رہ سکتا. اس کو نا کبھی کبھی ڈپریشن وہ ہو ہی جاتا ہے کہ میں گھر سے دور ہوں. تو یہ وہ پھر آپ کیا کرتی ہو کہ وہ ایزی ہو بس جائے؟ اس کو باتوں میں لگا لیا، یا باہر چلے گئے واک کر لی. واک کرنے میں وہ خوش رہتی ہے تو بس گھوم پھر لی. جو لڑکیاں ابھی اپنی پڑھائی کے لیے یا اپنے پروفیشن کے لیے اپنا گھر چھوڑیں گی یا وہ چھوڑنے والی ہیں،
تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ لے نہیں سکتی ہیں فیصلہ، کیونکہ یہ بہت ٹف ہے، آسان نہیں ہوتا. تو آپ کیا دو گے ایڈوائز ان کو؟ یہی ہے کہ آپ کو اگر کچھ پانا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائے گا باہر رہ لوگے، وہی چیز ہوتی ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ گھر والے سے آپ تھوڑا سا دور ہوتے ہو، باقی جو چیز آپ کو گھر میں مل رہی ہوتی ہے وہ بھی یہاں مل رہی ہوتی ہے. لیکن بہت کچھ لڑکیاں اپنے سر پہ سوار کر لیتی ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں آ گئے، کیا ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایزی ماحول ہوتا ہے. لیکن مجھے تو میں تو جب فرسٹ دفعہ بھی جب ہاسٹل میں آئی تھی، جب کالج میں گئی تھی، مجھے تب بھی ایسا 1-2 دن مجھے فیل ہوا کہ ہاں میں گھر سے دور ہوں، یہ وہ. اس کے بعد تو سب ایزی تھا. اگر کوئی ابھی اپنی پڑھائی کے لیے ہاسٹل میں جا رہا ہو تو آپ کیا کہو گی، وہ جائے نہ جائے؟ آف کورس جائے. اگر نہیں جا سکتے تو پھر پڑھائی بھی نہ کرو، پھر ادھر ہی اپنے گھر کے پاس کچھ کالج وغیرہ دیکھ کے پھر وہاں پہ آپ لوگ ایڈمیشن لے لو. آپ کو پھر ایک چیز اگر آپ کو لینی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی کوشش تو کرنی پڑے گی نا آپ کو. یہی ہے کہ بس چیزوں کو اپنے سر پہ زیادہ سوار نہ کیا کریں، دوسرے کا کچھ نہیں جاتا، اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. جو کرنا ہے بس وہ کرنا. ہاں ہاں، ہاسٹل کے ساتھ آپ کا ایک اور برانڈ بھی تھا، موڈیسٹی برانڈ، موڈیسٹی چک کے نام سے. تو وہ آپ نے کیوں اسٹارٹ کیا تھا؟ وہ آپ کہہ لیں کہ بس ایویں مذاق میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا. کوئی میرا وہ نہیں تھا کبھی بھی ایسا اسٹارٹ کرنے کا کچھ. وہ میرے پاس نا ایک نقاب میں نے یہاں سے پنڈی سے سلائی کروایا تھا، تو انہوں نے صحیح سے اسٹچ نہیں کیا تھا جو میں چاہ رہی تھی. اس کو میں نے سارا کھولا، اس کو میں نے پھر خود اسٹچ کیا. میں نے کہا میں بھی کر سکتی ہوں. بس ایسے ہی میں نے بنایا، اپنا پیج وغیرہ بنایا، اسٹارٹ کیا. لیکن ابھی جو ہے نا میں نے اس کو کلوز کر دیا. تو کیسا تھا آپ کا ایکسپیرینس؟ اچھا تھا، لیکن آپ کو وہاں پہ ٹائم دینا پڑتا ہے، اور میں آلریڈی ہاسٹل تھا وہاں پہ، وہ دیکھنا پڑتا ہے آپ کو چیزیں. پھر یونیورسٹی اسٹارٹ ہو گئی تو اس وجہ سے میں نے اس کو جو نا کلوز کر دیا فی الحال کے لیے. اچھا، جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کیا دو گی ٹپ انہیں؟ یہی کہ اس پہ قائم رہو. مین آپ کا یہ ہے کہ ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے، اپنا ٹائم سیٹ کریں، اس کے اوپر فوکس کریں. ہر چیز بزنس میں بھی اپس ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، تو ہر چیز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے تو اس چیز کے لیے بھی آپ کو تھوڑا مائنڈ میں رکھنا ہوگا کہ ہمیں کبھی بھی ہم ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کو بھی زیادہ اپنے آپ پہ سوار نہیں کرنا کہ بس اب ختم. اچھا دیبا، اب ہم بزنس سے ہٹ کے نا آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے نقاب کیوں شروع کیا تھا؟ شوق تھا مجھے، مطلب پہلے میں نہیں کرتی تھی. ہمارے کالج میں نا تھوڑا وہ اسٹرکٹ ماحول تھا کہ آپ نے باہر جانا ہے تو عبایا نقاب مست. تو وہاں پہ ویسے تو ہم باہر جا نہیں سکتے تھے، بس جب چھٹی ہوتی تھی وہ بھی جسٹ آپ کے پیرنٹس آپ کو لینے آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا بندہ نہیں. تو پھر بھی آپ نے نقاب وغیرہ وہاں پہ مطلب کرتے تھے. پھر بھی مجھے وہاں سے تھوڑی سی عادت ہوئی تھی. لیکن جب میں ادھر اسلام آباد میں آ گئی تبھی میں گاؤن پہنتی تھی. یونیورسٹی جاتے ہوئے بس اسکارف لے لیا یا ماسک کر لیا. ویسے میں نقاب وغیرہ نہیں کرتی تھی. یونیورسٹی میں جب میں آئی تو جو میری فرینڈس بنی تھی اس کے لینگویج میں جو میری فرینڈس بنی تھی تو وہ لوگ نقاب وغیرہ کرتی تھی، تو میں ان سے بڑا انسپائر ہوتی تھی کہ اچھی لگتی ہیں. بس ان میں کہ یہ کہہ لیں کہ میں ہی تھی جو نہیں کرتی تھی. پھر یونیورسٹی میں بھی آگے پیچھے لڑکیوں کو دیکھنا نقاب کیا ہوا ہے اچھا لگتا ہے. پھر میں نے نقاب منگوا لیا، یہ سعودی نقاب منگوا لیا. اس کو بھی اندر رکھا کہ نہیں تھا اتنا کانفیڈنس کہ میں اس کو کیسے پہن کے باہر جاؤں. پھر بھی میں نے ایک دن، میری فرینڈ ہے عائشہ، اس کو میں نے بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں تم یونیورسٹی لے آنا تو میں تمہیں پہناؤں گی. میں لے آئی، اس نے مجھے پہنا. وہ پورا دن میں نے ایسے نقاب میں گزارا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے کا ویسا سارا کچھ. بس پھر وہاں سے اس کے بعد میں نے کرنا اسٹارٹ کیا. آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا نقاب کرتے ہوئے؟ میں نے لاسٹ ایئر اسٹارٹ کیا تھا، لیکن میں پراپر نقاب نہیں کرتی. ابھی باہر جاتے ہوئے موسٹلی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نقاب، لیکن پھر بھی گھر میں ابھی میں مطلب کزنز وغیرہ سے ایسے نقاب نہیں کرتی میں. اچھا، نقاب جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو آپ کی فیملی میں کوئی کرتا تھا آلریڈی؟ ایسے تو فیملی میں کوئی بھی نہیں کرتا نقاب، لیکن ہماری فیملی اتنی وہ بھی نہیں ہے کہ ماڈرن کہہ لیں آپ. میری ماما کو ویسے بھی پسند ہے کہ ایسے میں نقاب میں رہوں. ان کو پسند ہے کہ ایسے نقاب میں رہوں، باہر بھی ایسے جایا کروں. تو دوسرا میرے نانا بہت خوش ہوتے ہیں ایسے دیکھ کے نا. میرے تایا ابو لوگ جو ہے نا وہ بہت خوش ہوتے ہیں مجھے ایسے دیکھ کے. آپ نے جب اسٹارٹ کی تھی بلاگنگ انسٹاگرام پہ تو آپ نقاب کرتی تھی؟ انسٹاگرام پہ ہاں. پہلے جو میں نے ریلز جو ہے نا اب ڈیلیٹ کر دی ہیں. اس میں نہیں تھا، ایسے ہی لگا دیتی تھی ریلز، بس فیس نہیں ہوتا تھا. بال مطلب کھلے ہوئے بال ہیں وہ بھی میں نے لگائی ہوئی ہیں اپنی انسٹاگرام پہ، لیکن آہستہ آہستہ پھر میں نے وہ سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیا. اچھا، آپ کے گھر میں پتہ ہے کہ آپ بلاگر ہو؟
اتنی بڑی تو ویسے میں بلاگر نہیں ہوں لیکن جو گھر میں میرے بھائی کو پتہ ہے وہ کچھ، میرا بھائی جو ہے بہت چل ہے. اب اس کو میں کہوں گی نا میں نے یہ چیز سٹارٹ کر لی ہے، وہ کہے گا اوکے صحیح ہے جاؤ، بہت اچھا، یہ کرو وہ کرو. تو میرے بھائی کو پتہ ہے میں انسٹاگرام یوز کرتی ہوں، میری بہن کو پتہ ہے، پاپا کو بھی میرے پتہ ہے، تو اور کزنس وغیرہ کو بھی پتہ ہے. بس جو میری ماما کو اتنا ان کو پتہ ہے میں یوز کرتی ہوں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ میں ایسے پوسٹ کرتی ہوں. ابھی میں نے پچھلے دنوں میں نا ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیو پوسٹ کر دی نا، تو میری خالہ نے کہیں دیکھ لی، میری چھوٹی خالہ نے، تو انہوں نے ماما کو ایسے بتایا، تو ماما مجھے کال کر کے کہیں کہ نہیں لگانی نا. ان کو نہیں پتا کہ میں انسٹاگرام پہ لگاتی ہوں اچھا، ایسے. وہ کیوں منع کرتی ہیں آپ کو؟ اگر باقی سب سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ کیوں؟ مین ایشو یہ ہے نا کہ وہاں پہ بہت سے نیگیٹیو امپیکٹس بھی آپ پہ پڑتے ہیں. جہاں پہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ نیگیٹیوٹی بھی مست ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بس وہ تھوڑا سا نا رہتی ہیں کہ ظاہر ہے لڑکیاں ہیں تھوڑا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اس طرح کا نہیں ہے کہ باہر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اللہ کا شکر ہے، مطلب نہ میرے بابا ایسے ہیں نہ میرا بھائی، تو بہت چل ہے، وہ ان معاملوں میں ذرا بھی وہ نہیں ہے. کچھ ہوتے ہیں نا کہ بہت سخت ہوتے ہاں ہیں. بہت، میرا بھائی ویسا نہیں ہے. اچھا، یہ ہوتا ہے کہ ایز اے نقابی بلاگر انسٹاگرام میں بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ آپ کی نا ذرا سی بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے نا وہ نوٹ کرتے ہیں. ایز اے لائک آپ سوشل میڈیا پہ ہو، آپ کی ہر چیز وہی بات ہے کہ نوٹ ہو رہی ہے. تو آپ کو کوئی ایسا فیس کرنا پڑا ہے ابھی تک نیگیٹیوٹی؟ میں نے نا ایک دفعہ اپنے انسٹاگرام پہ کوئی سٹوری لگائی تھی، یہ جب ابھی ریسنٹلی انڈیا میں وہ جو ایک ڈاکٹر کا کیس جو ہوا بالکل. تھا، میں نے وہ سٹوریز لگائی. تو مجھے ایک محترمہ آ کے اس میں کہتی ہیں، ڈی ایم میں آ کے کہتی ہیں کہ آپ لوگ فلسطین کے لیے نہیں بولتے، تو آپ لوگ ان کو، آپ کا بہت احساس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو ان کا، تو آپ ان کے لیے نہیں بولتے. مجھے اس کی وہ چیز بری لگی کہ اس نے ڈائریکٹ ایسے بولا نا کہ آپ لوگ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. میں نے کہا تو میں آپ کو بتا کے لگاؤں گی، جو بھی کروں گی، میرا مسئلہ ہے، میرا ایگزیکٹلی. اکاؤنٹ میں جو مرضی پوسٹ کروں. مطلب دوسرے اور لوگوں کا یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں میں ان کو گھسنے کا زیادہ بہت شوق ہے. ہوتا ہے. اپنی ان کی بے شک جو ہے نا تباہ ہو، لیکن دوسروں کے ان کو ہر چیز ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ادیبہ، آپ میڈیا پڑھ رہی ہو نا، تو اس کے بعد کیا پلانز ہیں آپ کے، فیوچر پلانز؟ ابھی تو جیسے بابا بزنس کر رہے ہیں، تو میرا بھی یہی تھا کہ آگے کچھ میں بھی وہیں سے سٹارٹ کر لوں ان سے. دوسرا بھی میڈیا پڑھی، تو بس یہ اس لیے میں نے کیا کہ مجھے نا بس آفس ورک کا بہت شوق ہے کہ آفس میں بیٹھ کے اکثر میں نا وہ دیکھتی ہوں ڈراماز وغیرہ، وہاں پہ جیسے وہ ہوتے ہیں نا، مجھے وہ چیز بڑی انسپائر کرتی ہے، تو اس وجہ سے. اچھا دیبا، لاسٹ میں ابھی آپ نے مینشن کیا تھا، آپ نے وہ لگائی تھی اسٹوری انڈین ڈاکٹر کی جو کیس ہوا تھا، آپ کے کیا آپ کے کیا ویوز تھے اس پہ؟ اب یہ نا کہ لوگ جو ہے نا، اب سوشل میڈیا کا آگے تو بہت ابھی بھی دور ہے، آگے آگے جا کے جس میڈیا کا ہی رہ جائے گا. تو ایک طرح سے میڈیا اچھا بھی ہے وہاں پہ، اگر جیسے وہ انڈیا کا جو آپ کہہ رہی ہیں جو کیس ہوا ہے، تو سوشل میڈیا نے اس کو اتنا پروموٹ کیا. اگر اس کو مل جائے انصاف، ویسے تو نہیں ملتا، اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. دوسرا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو رہنا چاہیے. اب میں نے پیچھے ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک لڑکی کراچی کی تھی، آئی تھنک وہ ویڈیو، وہ اپنے جاب پہ جا رہی تھی، اور ایک انکل تھا جو ان کا بچہ بھی تھا ساتھ، اور وہ اس کو تنگ کر رہے ہیں. اب وہ لڑکی کیا کرے؟ ایگزیکٹلی. مطلب گھر سے نکلنا پھر چھوڑ دے، پھر یہی ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا ادیبہ، ایٹ لاسٹ میں کہوں گی کہ آپ کیا کہنا چاہو گی جو دیکھ رہے ہیں، جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اسپیشلی، کہ اگر وہ پڑھائی کے لیے اگر موو کرنا چاہتی ہیں تو وہ کیا ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے بھی کہا تھا جو کیس ہوا انڈین کا، ایسی چیزیں سن کے تو کسی کا دل نہیں کرتا نا گھر سے نکلنے کا. تو آپ کیا دو گی ایڈوائز ان کو؟ یہ کہ اگر آپ نے کچھ کرنے کا سوچ لیا تو اس پہ پھر قائم رہو، پیچھے مت ہٹو. اور یہ بھی نہیں کہ آگے پیچھے سے بس باتیں سن کے نا گھر بیٹھ جاؤ. موسٹلی پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے، جو تھوڑے بیکورڈ ایریا کے ہوتے ہیں نا، آگے پیچھے سے باتیں سن لی تو وہ اسی چیز پہ نا بس وہ اٹک جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں بھیجنا، یہ ہو جائے گا. ایک پہلی بات کہ آپ کو اگر جہاں پہ لوگ بیٹوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہاں پہ بیٹیوں پہ بھی ٹرسٹ کرنا چاہیے. ٹرسٹ بہت ضروری ہے، اسپیشلی لڑکیوں کے اوپر، تبھی وہ کچھ آگے جا کے کر سکتی ہیں. پھر اسی طرح ان میں بھی کانفیڈینس آتا ہے کچھ کرنے کا. جب آپ کو گھر کی طرف سے ہی سپورٹ نہیں ملے گی تو آپ لوگ باہر جا کے کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. خود پہ آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے، اور دوسروں کی باتوں کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے کہ بس آپ اسی کو لے کے بیٹھتے رہو اور سوچتے رہو کہ اس نے مجھے یہ بات کیوں کہی. لوگوں کا کام ہے کہنا، ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دیں. اوکے ادیبہ، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم، اور آنے کے لیے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. امید ہے ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ، مجھے بہت اچھا لگا.
اوکے گائز، سو دس واز اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. اگر تو اچھی لگی ہوئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.